گھر پہ بھی ہر جگہ پہ رسول اللہ کی عزت کی بات کرنے والا میرے جیسا بندہ جب گھبرایا تو کہا گھبراتے نہیں ہے خطیب علیہ السلام تم مولانا کافی کا کلام سناؤ میں تمہیں حضور کا حلیہ سناؤں امام حسن پاک کی تو میں روایت سناؤں حلیہ شریف والی جو جناب اعلیٰ 104 پہ بخار تو فیض آباد جس کی ویل چیئر پہ اونچی ہو اور اس حالت میں بھی رسول اللہ کی عزت کی بات کر رہا ہو اپنی بیماری میں اور کچھ نہ مانگے بس رسول اللہ کی بات کرے اور کہے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بس وہ چلے گئے جو ہزاروں تکلیفوں کے باوجود بھی جن کا رخ مدینے کی جانب ہوتا تھا اور یہی کہتے تھے خدا دے واسطے ایک بار آ جا ایک دور چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا تیرے بیٹے دل میرا ایک پل رہنا تیرے بیٹے دل میرا ایک پل رہنا میرا دل رکھ کے آ دلدار آ جا ایک دور چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئیے ذرا توجہ کیجئے ہم کیا چاہتے ہیں آپ کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ اس نظام عدل کی طرف جائیں جہاں امیر کا غریب کا سب کا عدالت کے اندر مقدمہ سننے کا لیول ایک جیسا آپ چاہتے ہیں کیسا نظام ہے لیکن یہ پاکستان میں جو صورتحال موجودہ چل رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ 500 کی بجلی چوری کرنے والے کو 6 سال قید اور اربوں روپے چوری کرنے والوں کو علاج کے لیے باہر جانے کی سہولت وہ ہسپتال میں جناب اپنی مرضی کا علاج بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کر سکتے ہیں اپنے گھر آ جا بھی سکتے ہیں اور قوم کو الو کیسے بنایا ہوا ہے کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا میں انداروں نہیں دوں گا میں کہ بندے کے پتروں کیڑا چور ہے جڑا تسی اندر رکھے میاں صاحب جناب ایک باہر ہے بیٹی ان کی تقریر کر رہی زرداری صاحب مرضی سے علاج کروا رہے مولانا صاحب کھل کے آپ کو للکار رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کس کو اعتراض دینے کی باتیں کر رہے ہیں اس قوم کو اگر اتنی بھی عقل ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جو جن کے بارے میں چور چور کی کہانی چلائی ہوئی وہ تو سارے بات میں وہ تو سارے اطمینان سے چل رہے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کس انصاف کی بات کرتے ہیں ہم جیل میں رہ کے آئے ہیں یقین مانیے کہ پاکستان کی جیلوں میں 70% لوگ بے گناہ آپ سروے کر کے دیکھ رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو 1 مہینے کی یا 15 دن کی قید تھی پیچھے سے پہنچنے والا نہیں آیا تو غریب ان کی خبر لینے والا نہیں آیا ان کو 20 سال گزر گئے وہ آج بھی جیلوں میں پاکستان میں
250 बंदों का कत्ल करने वाला कराची में फैक्ट्री में जिंदा जलाने वाले 250 बंदों को वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और इसी पाकिस्तान के अंदर गुस्ताख रसूल की शम्मा को बुझाने वाले तहरीक लबैक के 5 लड़के जनाब 5 साल की कैद भुगत के आते हैं। जुर्म क्या है कि इन्होंने शम्मा बुझाई है, वो भी गुस्ताख रसूल की। इस पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए, जहाँ पे गुस्ताख रसूल के लिए कानून और आशिक रसूल के लिए कानून, कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ पूरा मुल्क एक जगह पे हो, सड़कें बुलात हो कि इस गुस्ताख रसूल आसिया मलूना को फांसी चढ़ाया जाए, तो हजारों उलमा और सैयदजादों को जेलों में डाल के ये उस चूड़ी को रवाना कर देते हैं। और करोड़ों गुलामान मुस्तफ़ा कहें कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी को रिहा होना चाहिए, ये रातों रात अदालत लगा के जनाब कोर्ट कचहरी लगा के उसको फांसी पे चढ़ा दे। तो ये पाकिस्तान में निज़ाम अदल चल रहा है। आपका क्या ख्याल है, ये सिस्टम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना? कौन चाहता है कि ये बदले? आप चाहते हैं ये बदले? तो सुनिए, एक है अल्लाह की कुदरत, एक है अल्लाह की सुन्नत। उसकी कुदरत ये है, वो चाहे तो कीकर के बीच से आम उगा दे, लेकिन ये उसकी सुन्नत नहीं है। सुन्नत यही है कि आम में से आम निकलेगा, कीकर में से कीकर निकलेगा। आप बदमाशों को, चोरों को, डाकुओं को वोट देके अगर इक़्तिदार तक पहुंचाएं और फिर दुआ करने के लिए बैठ जाएं कि या अल्लाह हज़रत उमर के रास्ते पे चलने वाला हुक्मरान अता फरमा, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह कोई बंदा कीकर का बीज लगा के या अक लगा के दुआ करे, या अल्लाह मीठे आम पड़े, या अल्लाह अच्छे अंगूर निकल आए, या अल्लाह अच्छे फल और अमरूद निकल आए। तो मेरे भाइयों, ये याद रखो, जो आपने बीजना है वो आपने काटना भी है। समझ आई है कि नहीं? आप नियत कर लें, आप लोगों ने नबी रहमत के दीन को तख्त पे लाना है, पक्की बात। आज जब दीन तख्त पे आएगा तो फिर वो निज़ाम क्या होगा, फिर निज़ाम अदल कैसा होगा? एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अगर बेदार बैठ जाए फिर क्या होगा। फिर जनाब आला निज़ाम अदल ऐसा होगा कि मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, जनाब आला मस्जिद नबी के सहन के अंदर हजरत अब्बास नबी रहमत के चचा के घर का पर्दा गिरता है। जनाब आला किसी ने उसकी छत पे बैठ के दिल जड़पुर जिबा किया है, जिसके छींटे खून के मस्जिद के अंदर भी गिरे हैं, नमाजियों के कपड़ों पे भी गिरे हैं। हजरत उमर तक शिकायत आई है कि बोला देखे जनाब आला, ये पर्दा की वजह से हमारे कपड़ों पे खून के छींटे आए हैं। हजरत उमर ने तलब किया नबी रहमत के चचा को, वो है नहीं, फरमाया यहाँ से पर्दा उखाड़ो, दूसरी तरफ लगा दीजिए। पर्दा लग गया। शाम को हुजूर के चचा आए, आके जनाब उबई बिन काब को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब आला उस खलीफा सानी हजरत उमर की शिकायत लगाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं। मदीना के काजी के दरबार में जनाब आला मुकदमा होता है, और ये भी काजी साहब नहीं फरमाते आप लेट आए हैं, कोर्ट बंद हो चुका है, क्योंकि हुजूर के दीन में कोर्ट 24 घंटे खुला रहे, कचहरी 24 घंटे खुली रहती है, वहाँ जज साहब छुट्टी पे नहीं होते, वहाँ जनाब आला मुफ्त मिलता है, अब 24 घंटे मिलता है, वहाँ कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती, वकील नहीं करवाना पड़ता, वहाँ पे आपको पाबंदियां नहीं होती है। जनाब आला हुआ क्या है, जब आपने शिकायत की है उमर ने मेरे घर का नुकसान किया है, बुलाइए उसको, पता कीजिए उसको किसने इजाजत दी है मेरे घर के मसले में मुदाखलत करे। हजरत उमर को तलब किया जाता है, और हजरत उमर भी ये नहीं फरमाते 36 लाख मुरब्बा मील का मैं हाकिम हूँ, एक परनाले के केस में मुझे बुला रहे हो। सुभान अल्लाह, ऊंची बोलिए, नहीं कहा। यहाँ कहते भाई बड़ी गल करे करो, छोटी मोटी चोरियां नहीं क्यों गल करते। ये जी हमें बुलाया, पनामा पे था, खामा पे निकाल दिया, उनको ये भी तकलीफ है। खान साहब कहते हैं बाकी सारे का फैसला करो, मेरे फार्म पढ़ने की गल ना करो, मैं जनाब के 2 पैसे ले आए, मेरी गल ना करो। ये बात हजरत उमर ने नहीं कही कि मैं चूंकि हाकिम हूँ मुझे इस्तिस्ना मिलना चाहिए। हजरत उमर उसी टाइम हाजिर हुए, जी मेरे लायक क्या हुक्म है। आज आपने इनके घर का नुकसान किया है, इनका क्लेम है, आप जवाब दीजिए कि आपने इनका परनाला क्यों उखाड़ा है।
حضرت عمر نے وہ نمازی بلائے جن کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے تھے، ان سے پوچھا کہ بتائیے جی. انہوں نے کہا جی ہم نے شکایت کی تھی تو ہماری شکایت پہ جناب انہوں نے پرنالے کی جگہ بدلی اور پرنالہ ضائع بھی نہیں کیا. تو حضور کے چچا یہ فرمانے لگے عمر کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ پرنالہ ایسے ہی بن گیا ہے یا اس کے نقشے کی منظوری رسول اللہ نے دی ہے. عمر سے اونچی شان والے نے ہو سکتا ہے اسے لگایا ہو، عمر کو پوچھنا تو چاہیے تھا. جب یہ بات ہوئی حضرت عمر اسی وقت ایسے سکتے میں آ گئے اور پھر فرماتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا میں خود کچھ نہیں کہوں گا. دو گواہ بلائے، حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ، دونوں کو بلایا. کہا گواہی دو، بتاؤ یہ پرنالہ کس نے لگایا؟ دونوں نے گواہی دی ہے جناب اعلیٰ رسول اللہ نے منگوایا تھا. فلانا جناب اعلیٰ ترخان بنوا کے لایا، فلانا ترخان جناب اس کو بنا کے رسول اللہ کی خدمت میں لایا. حضور نے گارا بنوایا، یہاں پہ سرکار خود بیٹھ گئے. یہاں پہ بیٹھ کے میرے آقا نے فرمایا چچا میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہاں قدم رکھ کے اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگاؤ. ہم نے دیکھا رسول اللہ کے کندھوں پہ حضور کے چچا نے پاؤں رکھے، اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا. اور ہم نے دیکھا کہ جناب پھر اس گارے اور کیچڑ کے جناب ذرے چھوٹے چھوٹے حضور کے واللیل کی زلفوں پہ بھی گر رہے تھے. حضرت عمر نے اتنی بات سنی تو رونے لگے. فرماتے قاضی صاحب میں کوئی اپنی صفائی پیش نہیں کرنا چاہتا، جس پرنالے کو حضور نے لگایا اسے اکھاڑنے والا عمر کون ہو سکتا ہے؟ جلدی کیجئے سزا دیجئے مجھے، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں. قاضی صاحب سزا سناتے ہیں آپ نے جہاں سے پرنالہ اکھاڑا ہے وہاں پہ لگوا دیجئے. حضرت عمر کہتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے تھوڑی سی رعایت دے دیں. کہنے لگے کیا رعایت چاہیے؟ کہتے ہیں رعایت اتنی دے دیجئے میں پرنالہ بھی اکھاڑ دیتا ہوں، گارا بھی بنا دیتا ہوں، مجھے بس حضرت عباس بتا دیں حضور کہاں بیٹھے تھے، میں ویسے بیٹھنا چاہتا ہوں. اور جیسے حضور کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس نے پرنالہ لگایا تھا، آج عمر کے کندھوں پہ ویسے کھڑے ہو جائے اور میرے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے اسی طرح پرنالہ لگایا. اور جناب اعلیٰ حضور کی زلفوں پہ تو ویسے ہی چند زنوں نے آ کے بوسہ دیا، مٹی کے قدروں نے بوسہ دیا آقا کی زلفوں کا. میرے بالوں پہ کیچڑ اٹھا کے پھینک دو تاکہ جناب اعلیٰ یہ سنت بھی رہ نہ جائے. جناب اعلیٰ جب یہ بات ہوئی پرنالہ لگ گیا ہے، حضرت عمر جناب اعلیٰ معذرت خواہانہ نظروں کے ساتھ حضرت جناب عباس سے معافی مانگ رہے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں عمر پوچھو گے نہیں میں نے مقدمہ کیوں کیا ہے؟ میں نے آپ پہ مقدمہ کیوں کیا؟ کہا خدائی کے اوپر ملزم کو حق نہیں ہے کہ سوال کرے آپ نے کیوں مقدمہ کیا، آپ کا حق تھا آپ نے کیا. حضرت عباس کہتے ہیں نہیں قبلہ میں نے اس لیے مقدمہ کیا آج میں دیکھنا چاہتا تھا وہی عمر ہونا جو کل 5 اونٹ چراتا تھا سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج بکری شیر ایک گھاٹ سے پانی پیے تیرے دور میں 36 لاکھ مربع میل کا دعا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا. آج تمہیں اپنی ادا زیادہ پیاری ہے کہ رسول اللہ کی ادا زیادہ پیاری ہے. تم نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تمہیں ماریں گے کہ مسلمانوں کے بادشاہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. تو نے ذرا بھی نہیں سوچا، تو نے حضور کے عشق میں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا. یہاں پہ میں کچھ کیا بولوں، وارث شاہ بولا ہے. وارث شاہ فرماتا ہے کہ تانے لگنے سے تانے مارے جانے سے عاشق کا عشق کمزور نہیں ہوتا بشرطے کہ عشق سچا ہو. کیونکہ جے کر یار دینا ملے تانا
ختم نبوت پیغام صرف اتنا ہے، آپ لوگ ویسا نظام عدل چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ لیکن اس کے لیے پھر گولیاں، تیر، تلواریں، ساری زندگی کی جیل اور پھانسی، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب پرچی دینے کی باری آئے، بندہ کہ مولوی صاحب چاچا ادھر کھڑا ہے، برادری ادھر کھڑی ہے، تو ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ کہتے ہیں چاچا ادھر ہے، حضور کام کیسے ہیں؟ کچھ یہ کہتے ہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تسی کہا جلتے ہیں جتنا ہے کوئی نہیں، چلو بہتر ہے 5-4 ہزار ووٹ دا لگ دیا تو میں لے لو۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کبھی کربلا محلہ لے جائے۔ حضرت ہور کی قبر انور پہ کھڑے ہو کے ذرا پوچھئے گا حضرت 20,000 کا لشکر چھوڑ کے 72 میں کیوں آئے؟ پتہ بھی تھا کہ جنگ کا انجام کیا ہوگا، سرکاری نوکری بھی آپ نے چھوڑ دی، یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ہور کی روح بھی یہ جواب دے گی، میں اس لیے یہاں پہ آیا تھا، یہاں پر تک جب تک حق اور باطل کی بات ہوگی میرا نام ادھر آئے گا جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ سمجھ آئی؟ آج بھی دنیا یاد کرتی 20,000 بھی کھڑے تھے اور 72 بھی 20,000 پیٹ بھر کے کھڑے تھے اور اگلی روٹی کا انتظار کر رہے تھے اور 72 4 دن کے بھوکے تھے، 7 8 9 اور 10 چوتھا دن بھوک اور پیاس سے گزر رہا تھا۔ آپ بتائیے عزت 20,000 کی ہو رہی ہے یا 72 کی؟ آج یاد کن کو لوگ کرتے ہیں؟ آج یہ کہتے ہیں اے حسین بڑے علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین بڑے علی تیرا زمانہ یاد ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنتی جوانوں کے سردار کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ قیامت تک جب 2020 کو یاد کیا جائے گا، جب اس صدی کو یاد کیا جائے گا، تو مولا حسین کے نوکروں کے نوکر اور مولا حسین کے خادموں کے خادم، مولا حسین کے سچے خادم حسین کو بھی اسی طرح یاد کیا جاتا رہے گا، اور دنیا یہ کہے گی کہ کوئی آیا تھا محمد عربی کا فقیر جو ہزاروں تکلیفوں کے باوجود بھی کہتا تھا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دنیا یاد کرے گی کبھی وہ آیا تھا جسے کروڑوں روپے کی افراطی تھی،
ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے بلے والوں کے ساتھ، اس کی حکومت ہونے والی ہے، آپ کو جناب اعلیٰ اچھی جناب اعلیٰ پوسٹیں مل جائیں گی، اچھے جناب اعلیٰ نمائندگی مل جائے گی۔ تو بابا میں ایک ہی بات فرمایا کرتا تھا، ایک بات یاد رکھنا، بلہ تیر اور شیر اور نوٹ نہیں رہنا، محمد عربی کے قانون میں صدا رہنا ہے، ہم نے رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم اکیلے رہ جائے کوئی بات نہیں ہے، ووٹ نہ ملا کوئی بات نہیں ہے، بات ہم نے رسول اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا بس رسول اللہ کا بس رسول اللہ سب فدا ہو جائیں گے کافی لے کے حشر تک ذات حضرت کا زبانوں پر بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، مرشد میرا مشن ہمیشہ جاری رہے گا۔ کہتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں اگر آج بھی عدل اور انصاف کے ساتھ انتخابات ہوں تو لبیک سے بڑھ کر آپ کو کوئی بھی مقبول اور پسندیدہ جماعت نظر نہیں آج بھی اگر ووٹوں پہ ڈاکہ نہ پڑے اور بدماشی نہ کی جائے تو خدا کی عزت کی قسم ہے آج بھی نبی رحمت کے دین کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہے۔ 1 کروڑ 70 لاکھ کہتے ہو جی بندے آئے جنازے میں، اور کل تک جو کہتے تھے ٹی وی پہ یہ دیکھیں جی یہ فیض آباد 1000 روپے لے کے یہ بندہ آئے، اچھا جی فیض آباد تو 1000 روپے لے کے آئے، جنازے میں کتنے ہزار لے کے آئے؟ کس کو پیسے نہیں؟ کہتے نہیں جی وہ تو حضور کی محبت میں آئے ہیں۔ میں نے کہا فیض آباد میں بھی جب کوئی آیا ہے رسول اللہ کی محبت میں اور یہ یاد رکھیے یہ جو 1 کروڑ 70 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں یا 2 کروڑ کہہ رہے ہیں یا 2.5 کروڑ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ریفرنڈم ہے کہ محمد عربی کی امت آج بھی حضور کے دین کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی بہت زیادہ پسندیدہ ہونے کی، مقبول ہونے کی، انشاءاللہ کافی حد تک ان کا بخار اتر بھی گیا ہے، تو جو بچ گیا ہے وہ انشاءاللہ جگر گوش امیر المجاہدین حافظ محمد سعد حسین رضوی اتار دیں گے انشاءاللہ۔ اور کہتے ہیں دیکھیں جی سعد رضوی صاحب کی عمر، میں نے کہا عمر میں مزاج میں کمپیریزن کرنا ہے تو آپ 1000 بار کیجئے، آپ کو ان کے جمعے کے خطبات سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، آپ کو ان کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جناب مربوں کے محل کے اندر پرورش پانے والا بچہ نہیں ہے، یہ جناب اعلیٰ سونے کے نوالے کھانے والا اور جناب اقتدار کے ایوانوں کے خواب دیکھنے والا یہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جو 3 مرلے کے گھر میں اپنے والد کی خدمت کرتے ہوئے پروان چڑھا ہے۔ حضرت کی مثال سے کچھ عرصہ قبل آپ کے مریدین نے صاحبزادہ صاحب کو کہا کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے حضرت سے بات کرتے ہوئے، تو آپ کہہ دیں کہ اگر کہیں تو ہم لفٹ لگوا دیتے ہیں۔ چلو حضرت کو روزانہ اٹھا کے آپ اوپر سیڑھیوں پہ لے جاتے ہیں، یار اتنا بڑا لیڈر ہو کہ بر اعظم ایشیا میں اس کے پائے کا لیڈر آپ کو نظر نہ آئے، تو آپ
میں تو پوری دنیا کی بات کرتا ہوں اس صدی کے اندر آپ اس لیول کا لیڈر نہیں دکھا سکتے. چلو اگر محتاط اندازہ آپ کے ہیں تو بر اعظم ایشیا کی بات کریں, اس لیول کا کوئی لیڈر اور اتنا پاورفل بندہ, پاورفل شخصیت آپ کو اس کی نظیر میں ملے. وہ بندہ روزانہ سیڑھیوں پہ اس کو اٹھا کے لے جایا جائے اور روزانہ سیڑھیوں سے اتارا جائے, اور بیٹا کہ ابو اگر آپ کہیں تو لفٹ لگوا دیتے ہیں, تو استاد یہی کہیں کہ پتر